أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا محمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نور من نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد احد احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مرادیں پوری ہو. یہ جو حالات چلتے ہیں اللہ اس حالات کا کرم فرمائے. انشاءاللہ آج ہم پھر مختصر ایک پروگرام سنیں گے جو وہ نام سب کو معلوم ہے، مگر اس کی اہمیت اور فضیلت بہت شاید کم لوگوں کو معلوم ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پر آج میں دو چار باتیں، کچھ حدیثیں، کچھ فضائل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ قبول فرمائے. وہ یہ اذان کی اہمیت اور فضیلت. اذان تو سنتے ہیں لوگ، سنتے ہیں نہیں سنتے، دھیان دیتے ہیں نہیں دیتے، آواز آتی ہے نماز کے لیے جاتے ہیں نہیں جاتے، وہ ایک الگ سے حصہ ہے. مگر اذان سننے کے فضائل اور اس کا جواب دینے کے فضائل لاجواب ہے. پھر ہمیں ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اذان ایسی ہے تو نماز بولو کیسی ہوگی. سبحان اللہ. مختصر ہم سنتے ہیں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت 5 وقت کی نمازوں کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے مستقل کوئی انتظام نہیں تھا. نماز کے اوقات میں لوگ اپنے طور طریقے سے انداز لگا کر مسجد میں آ جاتے. کوئی جلدی آ جاتا تو بڑی دشواری ہوتی تھی، بیٹھنا پڑتا تھا. کوئی دیر سے آتا تھا، اور اس پریشانی میں ایک دوسرے میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے جمع ہونا تو کیسے ہونا. پھر ایک دوسرے نے مشورہ دینا شروع کیا. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں اب نماز کا وقت ہوا ہے. تو کہا کہ نہیں، آگ آتش پرستوں کا معیار یا شعار یادے، وہ اس طرح سے اپنی عبادت کرتے ہیں. کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے. ناقوس 2 لکڑیوں کو ملا کر بجایا جاتا ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ بھی کوئی نصرانی کا طریقہ ہے. تو کسی نے کہا سنگ بجایا جائے. تو کہا نہیں، یہ تجویز بھی یہودیوں کی ہے. آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ایسا کیا جائے کہ نماز کے وقت
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر گھر بھیجا جائے تاکہ وہ نماز کی اطلاع خبر دے کر آ جایا کرے۔ اب اس سے بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ دشواری کے لیے، اب سب کے دل میں یہ خیال تھا کیسے نماز کے لیے بلایا جائے، کیا تدبیر کی جائے، کس طرح سے کوئی مشورہ، کوئی بات ہو جائے۔ ان میں ایک صحابی رسول، عاشق رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیع بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے دل میں بھی بڑی فکر تھی، اب سب کو فکر ہوتی تھی کہ بھئی کیسے کیا جائے۔ اب وہ فکر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیع کو خواب میں ایک فرشتہ دکھایا، اور وہ فرشتہ اونچی جگہ کھڑا ہے اور اذان کے وہ کلمات کہتا ہے جو آج ہم اذان کے کلمات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ سو کر اٹھے تو بڑے خوش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے اذان کے متعلق۔ کچھ صحابیوں نے بھی کہا ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سب کی بات یک ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ یہ اللہ کی بارگاہ کا نیک مقبول فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اذان دینا اسلامی شعار ہو گیا، اور اس کی فضیلت بڑی بابرکت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اذان کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چٹھیاں ڈالنا پڑے گا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو وہ ان دونوں کام کے لیے چٹھی اچھالے اور لوگ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے آگے مسجد میں موجود ہو جائیں، آگے آگے چلے اور وہ سوچے کہ میں پہلے آ جاؤں، میں پہلے اذان دے دوں، میں پہلی صف میں نماز میں حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا فجر کی نماز اور عصر اور عشاء کی نماز کی فضائل سنو تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اذان اور پہلی صف کی فضیلت جو ہے اگر پتہ چلے تو اس کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ طلبگار بن جائیں کہ میں اذان دوں یا میں پہلی صف میں بیٹھوں۔ مگر افسوس اذان پہلی صف کی تو بات خیر، لوگوں کو نماز کے لیے بھی فرصت نہیں ہے۔ یہ حال ہمارا ہے، غفلت اتنی ہے، نمازوں پہ نمازیں جاتی ہے، جماعت تو خیر چھوڑو، جماعت کے بھی بہت فضائل ہیں، مگر نماز ہی چھوڑ دی ہے تو پھر اذان کہاں سے سنتے ہوں گے، اذان کا جواب بھی کہاں سے دیتے ہوں گے۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ قیامت کے دن مؤذن کا اعزاز
حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان دینے والے قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے. یعنی بتلانا یہ چاہتے اذان دینے والے اللہ کی رحمت کو اپنی گردن سے یوں سب کی حال حوال بھی دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز گرمی کی شدت اور تکلیف اس سے معلوم نہیں ہوگا جو پسینہ میں تربتر ہوں گے. کوئی منہ تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ہوگا, مگر اذان دینے والے یہ عذاب سے بری ہوں گے اور اس کے منہ تک پسینہ نہیں ہوگا. بلند آواز سے اذان دینے کا پسندیدہ اور فضائل. حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو. یعنی تم بکریوں سے محبت اور پالتے ہو اور ان کو چرانے کے لیے جنگل میں قیام کرتے ہو. اب ظاہر ہے جنگل میں رہتے ہو تو نماز بھی وہیں پڑھتے ہوں گے جب تک کہ اپنی بکریاں چرا رہے ہو اور نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے اذان دو اور اپنی آواز کو بلند کرو. مؤذن کی آواز کی گونج جہاں تک پہنچتی ہے جو انسان جنات یا اور کوئی چیز وہ سب قیامت کے روز اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے گی اور گواہی دے گی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے اس سے معلوم ہوا کہ اذان کو اتنی زیادہ بلند آواز سے دے سکتے ہو دو, اور جس کے بھی مؤذن کی آواز تھوڑی بھی کسی کے کان میں پڑے گی وہ سب قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دیں گے. اللہ اذان دینے والے بندے کا نام بلند کر دیتا ہے اور بندوں میں عبادت کی جو وہ دعوت دیتا ہے اذان سے شیطان بھاگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھرا کر بھاگتا ہے اور جب اذان پوری ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے, لوگوں کے دل میں خیال رہتا ہے. پھر جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے اور پھر واپس لوگوں کے دلوں میں خیال دیتا ہے, نماز میں وسوسے دیتا ہے, یہاں تک کہ پورا دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہو گے, کوئی چیز یاد کرتے ہو گے تب بھی یاد نہیں آتی ہوگی. اکثر ایسا لوگوں کا ہوگا, مگر جب نماز شروع کریں گے تو ایسی چیزیں یاد آئے گی, حساب و کتاب یاد آئے گا, ادھر ادھر جانا ہے وہ یاد آئے گا. وہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اللہ اللہ. جس کے کان میں اذان کی آواز پڑی اس کو قیامت کے روز اذان دینے والے کے حق میں گواہی دینی پڑے گی اور
گواہ کے خلاف کوئی کوشش کرے مجبوراً گواہ بھی بننا پڑے گا۔ یعنی ہم اذان تو سنتے کسی بھی مسجد کی، مگر نہیں جاتے، مگر مؤذن کی گواہی ہمارے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اذان سنتے فلاں آدمی اذان دے رہے، فلاں مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے ایک جگہ درہم کی تھیلی رکھی تھی مگر میں بھول گیا ہوں کہاں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نسخہ بتایا اور کہا اچھا، بولے ہاں، بولے ایسا کر 2 رکعت نماز کی نیت کر لے، حاجت کی نیت کر لے۔ ٹھیک ہے حضرت، اس نے نیت کی، وضو کیا اور نیت کی، اور جیسے ہی اس نے رکعت باندھی شیطان نے وسوسے دینا شروع کیا اور وہ تھیلی کی جگہ بتا دی کہ یہاں پڑی ہے۔ اس نے نمازی ادھوری چھوڑ دی اور آگے کہنے لگا حضور میرا تو ایک ہی رکعت میں کام ہو گیا۔ افسوس کی بات، افسوس کی بات۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تیرے لیے کہ تو نے 2 رکعت بھی نماز نہ پڑھی، اللہ کے بندے 2 رکعت بھی پوری کر لیتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اذان کی آواز سنو تو معذین جو کلمات کہے تم بھی کہو، ثواب کے حقدار ہو جاؤ، اور مجھ پر درود پاک اور بعد اذان دعا مانگو۔ یعنی جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم رب والی، وہ پڑھو۔ اذان کا جواب دیا کرو، اس میں بہت فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان کا جواب دیا کرو اور اذان کے بعد بھی دعا ضرور مانگا کرو کہ جو میرے وسیلے اس کی دعا مانگتا ہے اس کے لیے میری شفاعت ضروری اور واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اذان کی آواز سنو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ارشاد ہے جس نے اذان کی آواز سنی اور دعا مانگی اللہم رب ہذہ، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کے جواب کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہے میری شفاعت ہو تو وہ ضرور اذان کا جواب دیا کرے۔ حضرت سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس طرح سے اذان کا جواب دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد الفیضانی فرماتے ہیں کہ تمام بادشاہوں کے دربار کا وقت ہوتا ہے دروازہ کھولنے کا، جیسے بادشاہوں کے پاس جا کر درخواست کی جاتی ہے اس طرح آپ فرماتے ہیں قول کے حساب سے، اس طرح
رب کائنات کا دروازہ امت اور بندوں کے لیے 5 وقت کھلتا ہے، اور وہ ہے اذان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور غور سے سنو جو میں بتا رہا ہوں، یہ معلومات تمہارے لیے اچھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اذان دی؟ سوال، تو جواب میں ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذان دی اور کلمات شہادت پر یوں کہا، کیا کہا؟ اشہد ان نبی رسول اللہ، یعنی گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ فتح رضویہ کا حوالہ دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ فتح رضویہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 375۔ بہت لوگ آذان کہتے ہیں، آذان نہیں، اذان۔ اذان کا معنی ہے خبردار۔ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ ایسے اذان دینے والے کے بھی یہ حال ہوں گے کہ اس کے بھی جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ موتی کا گنبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے موتی، سفید موتی کا گنبد دیکھا جو خاک مشق سے تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کے واسطے ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ تمہاری امت کے معزین اور امام کے واسطے ہے جو صرف فقط اللہ کی رضا، تمہاری خوشی کے لیے اذان دیتا ہو، نماز پڑھاتا ہو۔ یعنی تمہاری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو معزین اور امام ہو۔ جس نے 5 وقت نماز کی اذان دی صرف نیت ثواب اور اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک اس کے 5 وقت کی اذان کے ثواب سے اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیے جائیں گے۔ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے۔ روحا روایت اس لیے کہی ہے کہ روحا مدینہ منورہ سے 36 کلومیٹر دور ہے۔ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی اور سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اذان کا آواز جہاں تک پہنچتا ہے وہ ہر تر پانی والی بھیگی ہوئی چیز، خشک سوکھی ہوئی چیز، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ تر اور خشک جن اور انس اور ساری دوسری مخلوق معزین کے لیے، اذان دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جس بستی میں اذان دی جائے اللہ اس بستی کی عذاب کو امن میں لا دیتا ہے، عذاب اس بستی میں نہیں آتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارے گئے تو گھبراہٹ شروع ہوئی، تو حضرت جبریل امین نے اذان دی، اور یہی علماء کا طریقہ رہا ہے اور یہ سنت ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ کیا حضرت علی سے جب حضرت علی غمگین ہوئے
تو حضرت علی کے کان میں اذان دی تو غم پریشانی دور ہو گئی، اور یہی تحقیق مولا کائنات کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے فتح رضویہ میں کہ کوئی بھی غم پریشانی ہو اس کے کان میں اذان دی جائے تو غم پریشانی بیماری برائے جادو اثرات سے اسے نجات ملے گی۔ یہ بھی فتح رضویہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 668 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ فتح رضویہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہم سب اس ڈٹ کو مانتے ہیں ٹناٹن کہ ہاں اس میں اب کوئی شک نہیں۔ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں اذان دینے والے مؤذن کے لیے۔ اذان کے جواب ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 گناہ معاف اور 1,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ملتا ہے، یعنی 3,24,00,000 نیکیاں روزانہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کی رحمت پر قربان کہ ہمارے لیے نیکیوں کا آسان طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے اذان اور اذان کا جواب اور اقامت کی فضیلت۔ جو یہ کوئی کہے یا مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ 2 کلمات ہوئے۔ اس طرح پوری اذان میں کل 15 کلمات ہے۔ اگر کوئی اسلامی ماں بہن بیٹیاں اس کو دہراتی ہے 5 وقت تو 15,00,000 نیکیاں، 15,000 درجات، 15,000 گناہ معاف۔ اور فجر کی اذان میں 2 کلمات الصلاۃ خیر من النوم بڑھا دیے ہیں تو فجر کی اذان میں 17 کلمات۔ اس طرح 17,00,000 نیکیاں، 17 درجات بلند، 17,000 گناہ معاف۔ اور مردوں کے لیے اس سے دگنا یعنی ڈبل۔ اسلامی مہینہ جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ حساب لگایا جائے تو 1,62,00,000 نیکیاں ملتی ہے، اور 1,62,000 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 1,62,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مردوں کے لیے اس سے دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملتی ہے، 3,24,000 درجات بلند ہوتے ہیں، 3,24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی خاص عمل نہیں تھا، مگر جب ان کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، اور ایک صحابی اس کے گھر اس کی بیوہ زوجہ عورت سے پوچھا تو اس نے کہا اس کا کوئی خاص وظیفہ تو نہیں تھا، مگر ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بھی اذان کی آواز آتی وہ سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دیتے اور چپ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانچوں فرض کے بعد ان میں جمعہ بھی شامل ہے، جماعت اولیٰ بھی ہے، اور وہاں پر بھی اذان ہے۔
اور اذان دینے کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف جب اشارہ کا جو حکم ہے اس میں صرف منہ کو گھمانا ہے، پورے جسم کو نہیں گھمانا، اور کان میں انگلیاں ڈال کر نہ ہلانا ہے نہ گول گھمانا ہے، صرف انگلیاں ڈال کر رہنا ہے، یہ طریقہ صحیح اور مستحب ہے۔ یہ بھی فتح رضویہ میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 373 میں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔